بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں دجال کے بارے میں کہ دجال کب آئے گا اور ابھی وہ کہاں قید ہے، دجال کی پوری کہانی کیا ہے۔ تو آپ اس پورے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یقیناً آپ کو یہ بہت سے معلومات حاصل ہوں گی۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر بہت ہی سکون سے کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ ہوا اور طوفانی لہروں کی وجہ سے ہماری کشتی اور سمندر میں موجود کشتی کے سبھی مسافر اس وجہ سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کریں۔ اب سمندر میں آنے والی ہوائیں ایک طرف کی بجائے ہر طرف کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ تھک ہار کر ملاح نے بھی چپو چھوڑ دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یقین ہو گیا تھا کہ موت اب یقیناً ہے۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اس کی روشنی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کشتی کس طرف جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی روشنی آنے لگی، جس سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن اسی حال میں گزرا اور اسی طرح سے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا گیا اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے اب پورے 30 دن گزر گئے تھے۔ اور پھر اچانک 30 دنوں کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کرن نظر آئی اور ملاح نے جلدی سے وہاں پہنچنے کے لیے پوری طاقت سے چپو چلانے لگا اور کشتی کو تیزی سے ان درختوں کے پاس لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر، جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب موت کے سوا کچھ نہیں، ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر جیسے جیسے کشتی قریب ہونے لگی، درخت صاف دکھنے لگا۔ ملاح پوری طاقت کے ساتھ کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں کے پاس پہنچ جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے بعد ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کے پاس بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ پھر مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ درخت میں سے ایک عجیب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے۔ بال اس طرح لمبے اور گھنے تھے کہ ان کے جسم کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کہ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی ایسا جانور نہیں دیکھا تھا۔ اور سارے مسافر اس بات سے بہت پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے یہ پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اتنے میں جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے ہی وہ جانور خود بولا کہ میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح بولنے پر تمام مسافر اور پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ اور اس کے بعد
یہ سب سمجھنے لگے کہ یہ ضرور کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اور اس جانور نے کہا کہ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے اور وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے بیچ راستے سے ہوتا ہوا ایک محل کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ محل کو چاروں طرف سے بڑے بڑے پیڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافر وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور جانور پھر آگے بڑھتے ہوئے سبھی مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے لے جاتے ہوئے محل کے اندر پہنچا دیا۔ محل کے اندر پہنچتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب مسافروں نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد اور رعب والے شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پھر زنجیر میں جکڑا ہوا شخص بولا، میں کون ہوں اور کیا ہوں یہ تم جان ہی جاؤ گے، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ مسافر نے کہا، ہم عرب سے لخام اور زمزم کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور وہاں تک پہنچنے کے سارے حالات کو بتا دیے۔ پھر قید میں جکڑا ہوا شخص بولا کہ ذرا مجھے نخلستان اور بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ پھر مسافروں نے کہا، اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ قید میں جکڑا ہوا شخص بولا، بہت ہی جلد وہاں پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ پھر وہ قیدی بولا، اچھا مجھے دریاؤں کے بارے میں بتاؤ، کیا دریا میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں دریا میں پانی ہے۔ پھر اس نے کہا، بہت ہی جلد اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے گزار کے چشموں کے بارے میں بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، کیا چشمے میں پانی ہے؟ اگر ہے تو کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی وغیرہ کرتے ہیں؟ پھر اس نے پوچھا، اچھا مجھے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، انہوں نے مکہ شریف میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ شریف سے نکل کر مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ قید میں جکڑا ہوا شخص پوچھا، کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پھر مسافر نے کہا، لڑائی میں تو عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ زنجیر میں جکڑا ہوا شخص غصے سے فٹفٹایا اور زنجیروں کو جھٹک دیا۔ پھر مسافروں کا سامنا کرتے ہوئے بولا، اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس زنجیر سے نکلوں گا اور 40 دن میں پوری دنیا میں گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی یا شہر یا گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں میرا جانا میرے بس میں نہ ہوگا، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ان 2 شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن کر آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، اور یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔
پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی، پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو ایک دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے گا۔ دعاؤں کا گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔